سے پہلے کہ آپ کے بیانات آپ نے بڑا ایک بیان دیا تھا, آپ عمران خان کو لیڈر ہی نہیں مانتے, پھر اسی پارٹی کے ساتھ جڑ کے اور کمال الیکشن کا جیتا. دیکھیے, میں قائد اعظم کو اپنا لیڈر مانتا ہوں, اور قائد اعظم پہلے کانگریس میں تھے, بعد میں مسلم لیگ میں ہے, تو میں نے وہی کیا جو قائد اعظم نے کیا. کمال ہے یار, بہت کمال ہے, اور میرے خدا کمال کے آدمی ہیں آپ. کمال کا آدمی نہیں ہوں, بہت کمال کا آدمی نہیں ہوں میں, کمال کا آدمی نہیں ہوں میں. کمال کا آدمی اگر میں ہوتا تو ہار جاتا. کمال کا آدمی بالکل نہیں ہوں. کمال کا آدمی نہیں ہوں. کمال کے آدمی تو آپ ایسے بن بھی نہیں سکتے نا, وہ والے آپ وہ مصطفیٰ کا آدمی ہوں, مصطفیٰ کا آدمی ہوں, کمال کی رحمتیں بھی آپ مصطفیٰ کی رحمتیں ان کا آدمی ہوں, ان کا. چلے مصطفیٰ اور کمال کی بات نکل آئی تو مصطفیٰ کمال صاحب کے لیے بات کرتے ہیں کہ وہ آئے, دعوے بڑے, اتنے بڑے بڑے دعوے کیے, اور اتنی برملا انہوں نے جس طرح الزام دیا اور سب کچھ اٹھا کے اپنے قائد کے اوپر رکھ دیا, اور اس کو باغی بھی کہا, اس کو سب کچھ کہا. یہ قوم جو کہ تہذیب یافتہ قوم تھی آج بد تہذیب ہو گئی. کیا ہو گیا اس کمیونٹی, کہاں لے گیا یہ آدمی ہمیں. ہم نے مان لیا کیونکہ آپ گواہی دے رہے ہیں, آپ اتنے عرصے سے اس کے ساتھ ہیں. وہ اگر غدار ہے تو آپ لوگ کس سیشن میں آتے ہیں, آپ لوگوں کی سزائیں کہاں آ جاتی ہیں؟ نہیں, 100% انہوں نے نہ صرف دیکھا بلکہ حصے دار رہے, اور پھر اس کے بعد آ کر انہوں نے پرسنل اٹیکس کیے پریس کانفرنس میں. ان کا سب سے بڑی پرابلم یہ تھی کہ کچھ چیزیں ہوتی ہیں آپ کے ساتھ لگ جائے نا, وہ آپ کو نقصان دیتی ہیں. ان کے ساتھ ڈولفن لگ گئی تھی. ڈولفن جو ہے وہ کراچی شہر میں پانی نہیں ہے نلکے میں, مطلب وہ ڈولفن لے کے پھر رہے, تو اس کا تو انتقال ہوگا نا, تو ان کا انتخابی نشان انہیں لے ڈوبا. ان کے ایک اور صاحب تھے, جب میں پی ٹی آئی میں شامل ہوا, سما پہ ہی مجھے یاد اچھی طرح, اس میں ایک صاحب تھے, ان کا نام تھا رضا, تو اس پہ اینکر نے کہا کہ بڑی اچھی بات کی, اینکر نے کہا کہ عامر لیاقت صاحب آ گئے پی ٹی آئی میں, تو عمران اسماعیل صاحب تو خوش ہیں کہ اب کراچی میں کلین سویپ ہو جائے گا. کلین سویپ اس وقت کہا تھا اس نے, تو انہوں نے کہا خوش ہوں, خوش فہمی میں نہ رہے. اب میں ان سے کہتا ہوں بڑی عاجزی کے ساتھ, آپ بھی خوش رہیں, ہم بھی خوش ہیں, کلین سویپ کلین سویپ ہم نے کیا. لیکن یہ ایک بات جو مجھے سمجھ نہیں آتی عامر بھائی, کہ آپ اتنا عرصہ کسی بھی پارٹی کے ساتھ رہتے ہیں, آپ کو اس کے اندر کی برائیاں اتنی لیٹ پتہ چلتی ہیں. آپ چاہتے ہیں کہ ہیرو بھی, اور وہ اس لیول کا ہیرو نا, جیسا آپ کو اپنا قائد رہا ہو کہ ایک آواز لگائے تو کراچی بند ہو جائے. کیا وجوہات ہیں, کیوں نہیں کراچی کے اوپر خرچہ ہوتا؟ دیکھیں, میں جب پارٹی میں رہا اور اس کے بعد جب میں پارٹی سے نکلا, یہ تھا 2007 کا وقت. ابھی جب میں آیا تھا تو میں بڑے حادثاتی طور پہ آیا تھا, کیونکہ مصطفیٰ کمال کی وجہ سے آیا تھا, اور کسی وجہ سے نہیں آیا. اچھا, ہاں, میں اسی وجہ سے آیا تھا. یہ کس قسم کی باتیں کر رہے ہیں آدمی, کیونکہ میں تو 10 سال, اچھا میں رہنے کے بعد کبھی آپ نے میرے منہ سے برائی سنی 10 سالوں میں؟ کبھی پارٹی میں تھے, ٹھیک ہے, نہیں آپ نہیں حصہ, لوئلٹی تو دکھائیں نا. آپ خدا نہ خواستہ, اللہ نہ کرے ایسا ہو, میرا یہ زندگی بھر کا ساتھ ہے خان صاحب کے ساتھ, خدا نہ خواستہ ہو جاتے ہیں ڈفرینسز کبھی, ہم یہ نہیں کہہ سکتے کہ کوئی چیز ہے, لیکن میں خان صاحب کو چھوڑ کے خان صاحب کی برائی شروع کر دوں, تو بڑی بری بات ہے. اول تو میں چھوڑوں گا ہی نہیں, لیکن میں آپ کو بتا رہا ہوں کہ انہوں نے ایک تو یہ کیا. آپ جو سوال کر رہی ہیں کہ آخر ایسی کیا بات تھی یا کیا, اس کی بنیادی وجہ یہ ہے کہ الطاف حسین صاحب نے پارٹی کو ایک بہت طریقے کے ساتھ ہینڈل کیا ہوا تھا. اس کے بعد آپ دیکھیں سب تتر بتر ہو گئے, ادھر ہے کوئی بہادر آباد ہے, کوئی پی آئی بی ہے, کچھ ہے. میں نے ایک مرتبہ, میں بڑا قریب تھا ان کے, تو اور آخری دنوں میں تو میں واقعی قریب تھا, ان کے آخری دنوں میں نہیں بلکہ میرے آخری دنوں 22 سال جو تھی, تو انہوں نے مجھ سے, میں ان سے کہتا تھا کہ ایم کیو ایم کو الطاف حسین ہی ختم کر سکتا ہے, ایم کیو ایم کوئی اور نہیں ختم کر سکتا. کہ وہ کی کیا تمہارے کا مطلب؟ میں نے کہا آپ ہی کریں گے, جس دن کریں گے, اور کوئی نہیں کر سکتا. اور انہوں نے نہیں کیا, وہی کیا, 22 کو نہیں کیا. تو یہ ان کا ہی کام تھا. آپ لوگ بس اتنی وزارتیں رہی ہیں, آپ ہمیشہ کہتے ہیں اسٹیبلشمنٹ لائی, اسٹیبلشمنٹ کے ساتھ تو 10 سال آپ لوگوں نے خود حکومت کی ہے. کیے, جب بالکل کیے, میں گواہی دیتا ہوں نا, مجھ سے پوچھے نا, جو حکومت ان کے ساتھ مل کر کی ہے, تو یہ کہنا کہ اسٹیبلشمنٹ نے کیا, اسٹیبلشمنٹ نہیں. عامر بھائی, میں بالکل لاسانیہ سے پرے ہٹ کے, میں مہاجر بن کے نہیں, میں ایک کراچی والی بن کے ایک بات کرنا چاہتی ہوں. جب میں کسی بھی سندھ سیکریٹریٹ جاؤں, کہیں بھی جاؤں, مجھے کوئی مہاجر کیوں نہیں کسی بڑی سیٹ پہ دکھتا. اگر آپ نے آواز ہی مہاجر ہونے کے اوپر اپنی پوری دیکھیں, مہاجروں کے 2 طبقے تھے. ایک وہ طبقہ جو پڑھا لکھا تھا, اور ایک کنکٹا, شرری, کمانڈو. انہوں نے اس طبقے کو تو بھرا,
لیکن جو پڑھا لکھا طبقہ تھا, جو بچے تھے جن کو نوکریاں چاہیے تھیں, جو یونیورسٹی کی تلاش میں تھے, جو چاہ رہے تھے کہ انسٹیٹیوٹ بن جائیں. پھر میں آپ سے کہوں گا ایک بات, پھر کہوں گا میں, حالانکہ لوگوں کو بڑا عجیب لگا, اس میں الطاف حسین کا قصور نہیں تھا, اس میں اس قیادت کا قصور تھا جو کراچی میں موجود تھی, جو پروجیکٹس چلا تو وہی رہی تھی نا. نہیں چلا وہ رہی تھی, لیکن پروجیکٹس بنا کے دیں گے تو کچھ ہوگا نا. انہوں نے کتنے پروجیکٹس بنائے پوچھ تو لیں. فاروق ستار نے کتنے پروجیکٹس تیار کیے. مصطفیٰ کمال جو کریڈٹ لیتے, سارا نعمت اللہ خان نے کیا تھا بھائی کام, جس پر آپ نے فیتے کاٹے. آپ نے خود کیا کیا؟ ایک کوئی چیز بتائیے, میں نے بنائی ہے, ہم نے خود بنائی ہے. جبکہ اب آئی ٹی کی منسٹری آپ کے پاس, رضا ہارون صاحب آئی ٹی منسٹر, رضا ہارون صاحب کے پاس, ہاں, نوجوان امور نوجوان فیصل زرداری جو بوڑھے نہیں ہو رہے, امور نوجوان ان کے پاس منسٹری. اس کے بعد آپ مجھے بتائیں, یہ ہمارے بڑے ہی زبردست آدمی ہیں خواجہ اظہار صاحب, ان کے پاس باقی سارے وزراء. محمد حسین صاحب بلدیات کے وزیر تھے, بلدیات کے. بھائی کچرے کا انتظام پہلے کر لیتے اٹھانے کا, یا کچھ سسٹم بناتے کہ بارشیں ہوں تو پانی نہ بھرے. کچھ نہیں کیا. میٹروپولیٹن سطح پر ان لوگوں نے کوئی کام نہیں کیا, لیکن اپنے پہ کتنا کام کیا. خود سائیکلوں پہ آئے, چپلوں پہ آتے تھے, ربر کی ہوائی چپلوں میں آتے تھے. سوچیں آج لینڈ کروزر میں گھوم رہے ہیں, وہ بھی دوست گفٹ کرتے. مجھے آج تک گفٹ ایسا کوئی نہیں, ہمیں تو کوئی, ہمیں تو چائے کی پیالی نہیں گفٹ کر سکتے. آج کل برا رہا ہے, پوچھ رہا ہے, ہر کوئی بتا رہے جی, جس سے پوچھو بھائی یہ آپ کے پاس کہاں سے, وہ کہتے جی میرے تو دوست نے گفٹ کی ہے. بڑے کمال کے دوست. میئر کراچی صاحب جو ہیں وہ, آپ انہیں دیکھیں کہ وہ تجاوزات کی آڑ میں وہ چیف جسٹس صاحب کو ایک بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, چیف جسٹس صاحب کے آرڈرز کو بدنام کرنے کی کوشش کر رہے ہیں, اور وہ یہ نہیں جانتے کہ چیف جسٹس صاحب نے جب ان کو بلا لیا نا, جس دن پتہ چل گیا. اب میں ریکویسٹ کروں گا سر بلا لیں, اور وہ پوچھ رہیں گے کہ ذرا بتائیے گا آرڈرز کیا تھے, دکھائیے گا. ہاں بھائی چیف سیکرٹری آئے, وہ تو سیدھے آدمی ہے بالکل, وہ تو نہیں چھوڑتے کسی کو, وہ نہیں, وہ کہتے بھائی آئے ذرا دکھائیں کون سے آرڈرز ہیں, پتہ چل جائے گا کیا ہوگا. اتنی انہوں نے دکانیں گرائی ہیں, غلط کام کیا انہوں نے. بھائی ایک پتھارا ہوتا ہے نا, پتھارا, کورٹ نے کہا پتھر ہٹا دو, راستے صاف کرو. اب ان راستے کے پیچھے دکان ہے. کیا ریزن لگ رہا ہے کہ اگر یہ کورٹ کے آرڈرز کو بھی اب جا کے ایک کام کریں, تو ان کے پیچھے کیا آپ کو ریزن لگ, کیا سیاست چل رہی ہے ان کی اس کے پیچھے؟ بتاتا ہوں, بڑی بہترین سیاست ہے. یہ سب ایم کیو ایم ہے, اور یہ سب ایم کیو ایم سے مراد سمجھ لیں, یہ سب وہ ایم کیو ایم, ہاں یہ وہی, یہ سارے وہی ہیں, یہ سارے وہی ہیں ابھی تک, ابھی بھی یہی ہیں. اور یہ کر اس لیے رہے کہ دوبارہ سے آواز آئے لندن سے, ہیلو, یہ سب اس لیے کر رہے ہیں. یہ آپ کو لگتا ہے عامر بھائی یہ ہیلو یہ آ جائے گی, یہ جو کام کر رہے ہیں اس میں سے آ جائے گی, اور یہ یہی کام ان کے لیے کر رہے ہیں, سارا کام. کیونکہ جب اتنا بوال مچے گا, اتنا سب کچھ ہوگا. مارٹن کوارٹر سے, پاکستان کوارٹر سے لوگ نکل آئے, پولیس پہ گولیاں چلانی. پولیس کو کس نے کہا تھا گولیاں چلانے کو؟ عام غریب لوگ بیچارہ نکلا ہے باہر احتجاج کے لیے, پولیس نے ڈائریکٹ واٹر کینن پھینکنے شروع کیے اور آنسو گیس کی. اس لیے تاکہ دوبارہ سے وہ انتشار بڑھے, نہیں دوبارہ سے ہو کہ مہاجر تکلیف کا شکار ہے, ظلم ہو رہا ہے ان پر, یہ انہوں نے کروا دیا. اس کے بعد اب یہ جو انکروچمنٹ کے چکر میں ہو رہا ہے, مہاجر ظلم کا شکار ہے, یہ ہو بھائی, یہ 3-4 کام اور کرا دیں گے وسیم اختر اور دیگر سارے لوگ مل کر, اور اس کے بعد پھر آپ دیکھیں